عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فرمایا کہ 3 بر اعظم کے اوپر حکومت کی ہے، 3 بر اعظموں کے اوپر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر بچوں کا پیٹ بھر دیں۔ ایک مرتبہ عید کا موقع آیا تو میرے دوستوں بزرگوں، جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر کے اندر آنے لگے تو ان کی بچیوں نے اپنے منہ کے اوپر دوپٹہ باندھ لیا، کپڑا باندھ لیا۔ کیوں کہ فرمایا کہ آج پیاز سے روٹی کھائیے اور ایسا نہ ہو کہ میرے باپ کو پیاز کی بدبو کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے۔ اور جب یہ گھر کے اندر آئے، بچوں کی حالت دیکھیں گے، تمام کے تمام مسلمانوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، نئے نئے جوتے پہن رہے ہیں، عید بنانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو امیر المومنین عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تمہیں آج اپنے باپ سے گلہ تو بہت ہوگا، آج آپ کو گلہ تو ہوگا اپنے باپ سے کہ تمام بچوں نے نئے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، نئے نئے جوتیاں پہن رکھی ہیں، بڑھیا وہ عید منا رہے ہیں، لیکن تمہارے باپ نے نہ تمہیں نئے کپڑے لا کے دیے ہیں، نہ تمہیں نئے جوتے لا کر دیے، آج تو گلہ تو تمہیں بہت ہوگا۔ لیکن ایک بات ارشاد فرمائی کہ میرے بیٹو دیکھو، میرے پاس حلال تھا نہیں اور میں نے تمہیں حرام کھلایا نہیں، میرے پاس حلال تھا نہیں اور میں نے تمہیں حرام کھلایا نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، بہت بڑی بات ہے یہ سوچنے والی۔ آج اگر ہمارے پاس دوستوں بزرگوں کو حلال طریقے سے نہیں ہے تو آدمی اپنے خواہشات پوری کرنے کے اندر، اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے اندر اگر حرام کی طرف بھی جانا پڑ جائے، ناجائز کی طرف بھی جانا پڑ جائے تو ہم اس سے جو ہے کہ ہچکچاتے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی ہماری خواہشات تو پوری ہو جائے گی، لیکن رب تو ناراض ہوگا کہ حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا۔ اس زمانے کی عورتیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی کہ ایک صحابی ہے اور ان کے گھر کے اندر کئی دن کا فاقہ ہے، جب ان کا آدمی ان کے کمائی کے لیے گھر سے نکل رہا ہے تو عورت دروازے کے اوپر آ کر یہ کہتی ہے کہ بھئی دیکھو ہماری غربت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ جب آج اپنے گھر سے باہر جا رہے ہو تو آپ ہمارے لیے حرام کو لقمہ لے کر آ جاؤ۔ ہمیں یہ بات تو برداشت ہے کہ 2 دن کا فاقہ ہو گیا، ہم 3 دن کا فاقہ کر لیں گے، لیکن تم کوئی حرام مال لے کے گھر میں مت آنا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہو گیا کہ فرمایا کہ مال آنا چاہیے، خواہش پوری ہونی چاہیے، جذبے ہمارے پورے ہونے چاہیے، اگرچہ وہ حرام آتا ہے تو حرام آ جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، ہماری اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، بڑا مکان ہونا چاہیے، وہ حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کوئی مطلب نہیں۔ یہ وہ عمر عبدالعزیز فرمانے لگے کہ میرے پاس حلال تھا نہیں میرے بیٹو اور میں نے تمہیں حرام کھلایا نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر لوگوں نے لکھا ہے کہ جب وقت کا بادشاہ سلیمان بن عبد الملک جب دنیا سے گیا ہے، اس کے 6 بیٹے تھے، ہر بیٹے کے لیے 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے گیا ہے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 6 بیٹے تھے، ہر بیٹے کے لیے 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کر گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، لیکن فرمایا اولاد کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں یہی کافی ہے کہ جب ہم کسی علاقے سے گزرتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صالح باپ کی صالح اولاد نکل رہی، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ہم کسی علاقے سے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صالح باپ یعنی نیک باپ کی نیک اولادیں گزر رہی ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور میرے دوست بزرگ، وہ جو سلیمان بن عبد الملک اپنی اولاد کے لیے 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کر گیا تھا، ان کا حال کیا ہوا ہے کہ جب ان کے پاس دولت آئی ہے، ان کے پاس عیش و آرام کی زندگی آئی ہے، انہوں نے تخت و تاج کو شراب کے اندر، قوام کے اندر اور فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دیے، شراب پی پی کر نالیوں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوتے تھے۔ ان کی رعایت دیکھی کہ ہمارے یہ ہونے والے بادشاہ یہ فرما کے شہزادے، ان کا حال تو یہ کہ شراب کی حالت کے اندر نالیوں کے اندر منہ دے رکھا ہے، یہ ہمیں جو ہے کہ ہمیں لیڈ کریں گے، یہ ہمارے بادشاہ بنیں گے، ان کو تخت سے اتارو۔ وہ دیکھو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے صالح اولاد، نیک وکار فرمانبردار اولادیں ہیں، ان کو تخت کے اوپر بٹھاؤ، ان کو تخت کے اوپر بٹھاؤ۔ جو وقت کے بادشاہ تھے ان کے فرمان کیا عیاشی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو تخت سے اتارا ہے، جو صالح باپ نے صالح اولادیں چھوڑی تھی ان کی صالحیت کو دیکھ کر عوام نے ان کو تختوں کے اوپر بٹھایا ہے۔ اور آج ہمارا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم سب، ہمارا حال کیا ہو گیا میرے دوستوں بزرگوں؟ حدیث میں آتا ہے جب حرام کا ایک لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا کھانا حرام، طعامہ حرام و لباسہ حرام، کہ اس کا کھانا حرام، وہ شراب ہو حرام، اور اس کا پینا حرام، لباس حرام، وہ بیت اللہ کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے بھی اللہ سے دعا کرے گا یا رب یا رب، اس کی ایسے حال کے اندر بھی دعائیں قبول نہیں ہونے والی. کیوں؟ وہ شراب ہو حرام و طعام ہو حرام وہ لباس ہو حرام، اس کا لباس حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے. اگر سے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر یا رب کہے، اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی.